بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے قوم، تم اپنے خالق کو چھوڑ کر بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ بتوں کو پوجنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے بت پرستی کو چھوڑ دو۔ اے قوم، جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ سب تم نے خود بنائے ہیں، یہ خود اپنی جگہ سے 1 انچ آگے سرک نہیں سکتے، پھر بھلا یہ تمہیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ اے قوم، گمراہی سے باز آ جاؤ اور حقیقت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس کی پرستش کرو، اپنی ہر جائز خواہش کی دعا مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہاری جائز مرادیں پوری کرے گا۔ اے قوم، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قوم نے کہا، اے یونس، ہم تمہیں نبی نہیں کہیں گے، چاہے ہمیں پارا پارا ہی کیوں نہ کر دیا جائے، پھر بھی ہم تمہیں ہرگز نبی نہیں کہیں گے۔ ہم جس مذہب پر قائم ہیں یہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے، ہمارے باپ دادا بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر ہم کس طرح اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں، یہ ہم سے نہ ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، تمہارے باپ دادا نے یہ غلط کام کیا ہے، بت پرستی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بے شمار نعمتیں اتاری ہیں، تم ان نعمتوں کو شوق سے کھاتے ہو، لیکن جس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کی عبادت کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اے قوم، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اگر تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور بتوں کی پرستش جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کہیں تم پر عذاب نازل نہ کر دے، بس مجھے یہی خوف ہے۔ قوم عذاب کا سن کر حیرت میں پڑ گئی اور قوم نے پوچھا، اے حضرت یونس، یہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ اس کے آنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں بتاؤ۔ حضرت یونس نے کہا، تم نے عذاب نہیں دیکھا؟ جب ہی اس قسم کی بات کر رہے ہو، جو قوم بھٹک جاتی ہے اور اللہ پر ایمان نہ لائے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ عذاب آتش دوزخ ہے۔ ہٹ دھرم اور ضدی قوم نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، بھلا اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے؟ حضرت یونس نے اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی غرض سے 40 سال تک دعوت دی۔ وہ قوم اس قدر گمراہ ہو چکی تھی، کسی طرح بھی مان لانے کو تیار نہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، مگر جب قوم نے بت پرستی سے توبہ نہ کی، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے، قوم کے راہ راست پر نہ آنے پر حضرت یونس نے اللہ تعالیٰ سے اس ظالم قوم کے لیے بدعا کی۔ پھر آواز آئی، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کریں، ان پر جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ قوم اللہ پر ایمان لانے کو تیار نہ تھی اور حضرت یونس بھی قوم سے بیزار ہو چکے تھے۔ آپ اس انتظار میں تھے کہ قوم پر جلد عذاب آ جائے تاکہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے، اس لیے اب تم پر 3 دن کے اندر اندر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں عذاب کا اعلان کر دیا۔ عذاب کا سن کر قوم خوفزدہ ہو گئی اور انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ شروع کر دیا۔
حضرت یونس علیہ السلام نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا تھا، انہیں کسی نے بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ عذاب کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب آنے کا کہہ رہے ہیں تو پھر عذاب واقعی آنے والا ہے۔ سب نے باہمی مشورے سے یہ طے کر لیا کہ رات میں اس علاقے سے نکل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ واقعی صبح ہم پر عذاب آنے والا ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عذاب نہیں آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات میں بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے بستی سے نکل گئے۔ صبح ہونے پر عذاب الہی سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اب سروں پر سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں عذاب الہی کو دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قوم نے حضرت یونس کی تلاش شروع کر دی۔ وہ جلد سے جلد حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھوں ایمان لے آنا چاہتے تھے اور اپنے پچھلے انکار سے توبہ کر لینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ میری اگلی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور بھی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔